السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 441 پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ معارف القرآن۔ یہ طریقہ قریب تر ہے کہ گواہی دیا کرے واقعہ کے مطابق، یا ڈرتے رہیں کہ مردود کر دی جاتی ہے کچھ قسمیں ان کی کچھ قسموں کے بعد، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ تفسیر اشرفی۔ یہ طریقہ قریب تر ہے کہ گواہی دیا کریں وسیع واقعہ کے مطابق، یا ڈرتے رہیں کہ مردود کر دی جاتی ہے کچھ قسمیں ان کی کچھ قسموں کے بعد، یعنی یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ وسیع اس طرح شہادت دے جس طرح شہادت دینے کا حق ہے، یا وہ اس بات سے ڈرے کہ ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں مسترد کر دی جائے گی۔ تو گواہی دینے والوں سمجھ سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے جھوٹی قسمیں قسم کھانے میں سمجھ سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے جھوٹی قسم کھانے میں، اور سنو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور انہیں قبول کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا، یعنی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا نافرمان قوم کو، یعنی ان فاسقوں کو جو خیانت کرنے والے اور جھوٹے گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب یعنی طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ احکام شرعیہ بیان فرماتا ہے تو اس کے بعد اپنی ذات اور صفات کا ذکر فرماتا ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے احوال اور اوصاف کا ذکر فرماتا ہے، اور یا احوال قیامت کا ذکر فرماتا ہے۔ اس آنے والی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے، تو اب اس کے بعد اس آیت میں احوال قیامت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان فرمائے۔ دوسری وضع مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں سفر میں وصیت پر گواہ بنانے کا ذکر تھا، اور گواہی میں یہ ضروری ہے کہ وہ خیانت نہ کرے اور اپنی کسی فائدہ کے بنا پر رد و بدل نہ کرے، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی رعایت کرے۔ اس لیے اس آیت کے بعد جب اللہ کا ذکر کیا اس میں قیامت کا اس آیت کے بعد جب اس آیت کا ذکر کیا جس میں قیامت کا ذکر ہے، تاکہ انسان قیامت کی ہولناکیوں اور خدا کے سامنے پیش ہونے والے ڈر سے صحیح اور سچی گواہی دے اور اس میں خیانت نہ کریں۔ تو یاد رکھو کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ آیت نمبر 109۔ ترجمہ معارف القرآن۔ جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، پھر کہے گا کہ کیا جواب دیے گئے تم؟ سب کا جواب ہے کہ ہمارا علم کوئی چیز نہیں، بے شک تو ہی علام الغیب ہے۔ تفسیر اشرفی۔ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور انہی کے تابع ہونے کی حیثیت سے ان کے امتیوں کو، پھر کہے گا اپنے رسولوں سے کہ کیا جواب دیے گئے تم، یعنی جب تم نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا، اقرار و تصدیق کی یا انکار و تکذیب۔ اس سوال ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ سارے انبیاء کو ان کے امتیوں کے جوابات کا علم ہے، اس لیے کہ اس علم کے بعد کہ میرے سوال کا جواب مخاطب کے پاس نہیں ہے، سوال کرنا ایک جہالت ہے جو ذات باری تعالیٰ سے ناممکن ہے، تو یہ سوال مبنی بر حکمت ہے، خواہ یا منکروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے واسطے ہو، یا اس واسطے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے مسلمانوں کے اسلام پر گواہی دیں۔ تو جب یہ سوال مبنی بر حکمت ہوا تو اس کے تعلق سے سب یعنی سارے انبیاء کرام کا جو جواب ہے کہ ہمارا علم کوئی چیز نہیں، بے شک تو ہی علام الغیوب ہے، تو یہ جواب بھی مبنی بر حکمت ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام نے جان لیا تھا کہ ان کے
کلام سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان دور ہوگا۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سکوت کیا جائے اور معاملہ اس حکیم اور عادل پر چھوڑ دیا جائے جو حی و قیوم اور لا یموت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ایک یہ صفت بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا تھا۔ اب اگلی آیت میں اس دین کی دوسری صفت بیان فرما رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائے گا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور اس سے مقصود عیسائیوں کی مذمت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان پر اتنے احسانات فرمائے اور ان کی فرمائشیں پوری کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کا شریک بنا لیا۔ دوسری امتوں کے کافروں نے تو صرف اپنے نبیوں کا کفر کیا تھا اور ان کی شان میں نازبہ باتیں کہی تھی، یہ کفر میں ان سے بڑھ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی اور بیٹے کی نسبت کی۔ تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر اپنی نعمتیں یاد دلائی تاکہ دنیا کے سامنے ان آیت کی تلاوت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور کرامت عطا فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام تمام آسمانی مذاہب کے رہنماؤں کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے اور تمام نبیوں کی شان اور ان کے بلند درجات بیان کرتا ہے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے سبق اور عبرت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقیص یعنی اپمان اور توہین میں دن رات کوشاں کرتے ہیں۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔